پیارے اسلام بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اگر میں اس کے لیے آسان سی بات کہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا، جنہوں نے اسلام پر چل کے ہمیں دکھا دیا، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے میری ہی اطاعت کر لی۔ اور اسلام نام ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا۔ انہوں نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سستی نہ کرے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائے۔ بالکل آسان سی تعریف ہے۔ میں اس کے لیے ایک آپ کو بڑی پیاری سی حکایت سنانے لگا ہوں، اللہ کرے یہ ہمارے دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک لوہار کی دکان پر گاہک گیا۔ ہمارے گھروں میں توا ہوتا ہے روٹی پکانے والا، وہ ایک توا سیمپل کا لے گیا اور کہنے لگا، بھائی اس جیسے مجھے 100 توے بنا دو۔ ریٹ طے ہو گیا، دن بھی طے ہو گئے کہ بھائی تم 8 دن کے بعد آ کر یہ مال لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ گاہک جب 8 دن کے بعد گیا نا تو لوہار نے جو توے تھے وہ سیمپل سے چھوٹے بنا دیے۔ مال تو سیمپل کے مطابق ہونا چاہیے نا، لیکن اس نے سیمپل سے چھوٹے بنا دیے۔ گاہک کہنے لگا جی میں یہ مال نہیں لوں گا، میں نے مال وہ لینا ہے جو سیمپل کے مطابق ہے۔ لوہار کہنے لگا بھائی آپ ایسے کرنا، کل آ جانا۔ یہ بڑا حیران ہوا، بڑے کو چھوٹا کرنا آسان ہے، چھوٹے کو بڑا کرنا تو یہ ایک رات میں 100 توا بڑا کیسے کرے گا؟ خیر یہ اگلے دن گیا تو لوہار نے سیمپل کے توے کو ہی کاٹ کے چھوٹا کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مال کو سیمپل کے مطابق کرتے، اس نے سیمپل کو ہی مال کے مطابق کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک ایسے ہنسنے والی حکایت تھی، لیکن خدا کی قسم جب نتیجہ نکالا اس پہ جتنا رویا جائے وہ کم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں سیمپل دیا، نمونہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں نمونہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، ہم نمونے کے مطابق نہ ہو جائے۔
جو ہماری مرضی کے مطابق ہے وہ ہمیں اسلام قبول ہے، اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہے کہ ہمیں مولویاں دے ہمیں رولے نے۔ اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں اور ایک آسان سی مثال دے دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب ہم شادی کرتے ہیں بیٹی کی یا بیٹے کی، تو جو طریقہ کار ہے، جب دن مقرر کرنے لگتے ہیں وہاں بیٹھ کے ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ مثلا بندے کتنے لے کے آؤ گے، حق مہر کتنا کرنا ہے، لینا دینا کتنا ہے، لاگیں کتنی دینی ہے، دودھ پلائی کتنی، یہ ساری چیزیں وہاں طے کر دی جاتی ہیں۔ کیوں طے کی جاتی ہیں؟ جب ہم حال کے اندر بیٹھ کے بات کریں گے تو سارے بندے سمجھدار نہیں ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی بولی بولنی ہے، تو پھر بدمزگی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں یار پہلے ہی بیٹھ کے طے کر لو، ایسا ہی ہے نا۔ تو یوں سمجھو کہ ایک شادی بارات ایسی ہے جس کے بارے میں پہلے طے نہیں تھا۔ جب نکاح ہونے لگا تو لڑکی والوں نے پوچھا، لڑکی والوں سے پوچھا جی حق مہر کتنا لکھوانا ہے؟ انہوں نے کوئی اماؤنٹ بتلائی 2-3 لاکھ۔ لڑکے والے گرم ہو گئے، نہیں جیسی شریعت ہے کمال کرنا ہے، ہم تو شریعت پر چلنے والے ہیں، ہم شریعت سے باہر نہیں نکلیں گے، بس جو شرعی حق ہے بہر وہی طے کرو۔ اچھا وہ سمجھنا شرعی حق مہر 32 روپے تو اتنے آنے ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ روپیہ تھا نہ آنے تھے، یہ شرعی حق مہر نہیں ہے، یہ شرعی حق مہر نہیں ہے۔ بھائی سرکار کے دور میں روپے تھے، آنے تھے، تو یہ شرعی حق مہر کیسے ہو گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ نکاح ہونے لگا ہے، حق مہر کتنا مقرر کرو، کسی نے کہا جی 1 روپیہ کر لو، کسی نے کہا 4 آنے کر لو۔ علماء کرام نے فرمایا یہ عورت کی تضحیک ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ پھر علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ویلیوبل چیز کیا ہوتی تھی۔ اس دور میں سکہ جو ہوتا تھا چاندی کا ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ ویلیوبل چیز کا چاندی کے اساس سے جو پیسے نکالے تو بھلے دوروں میں 32 روپے تو کچھ پیسے بنے۔ انہوں نے کہا جی اس سے کم تو نہ کرو، اس سے زائد جتنا ہو کر لیں۔ ہم نے اس کو شرعی حق مہر کہہ دیا۔ اب چاندی کی قیمت بڑھ بھی گئی ہے، لیکن نساڈا ہوتے ہی سوئی اڑی ہوئی ہے، نہیں سمجھ لگی۔ میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا، وہ لڑکے والے جو تھے نا انہوں نے شور مچا دیا، او جی نہیں اسی تے شرعی حق مہر ہی لکھنا ہے، اسی شریعت تو باہر نہیں جانا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی تیرا چہرہ شریعت کے مطابق ہے بھی، یہ جڑیاں توتیاں واجیاں لے کے آئے یہ شریعت کے مطابق ہے؟ یہ اتنی بڑی بارات اٹھا کے لے آیا ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے؟ اور جب تجھے پیسے دینے پڑ گئے ہیں تجھے شریعت یاد ہو گئی ہے؟ ہمیں شریعت کب یاد آتی ہے؟ جب کو فوتگی ہو جائے، مولوی نے بلاؤ جی جنازہ کنے پڑھنا ہے جی، او جی یہ کیا کرنا ہے، وہ کیا، قرآن نہ ختم، 40ویں نہ ختم۔ میری بات کو برا تو نہیں مناؤ گے؟ کبھی بیٹے کی شادی سے بھی مولوی یاد آیا بھی؟ کیا ہم نے اسلام کو صرف افسوس کے موقع پر ہی رکھ لیا ہے؟
جب خوشی کا موقع آتا ہے تو شراب چل رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، عیاشی فحاشی ہو رہی ہے. کیا خوشی کے موقع پر اسلام کو نہیں یاد کرنا چاہیے؟ قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. ارے اس نمونے میں خوشیاں بھی موجود ہیں، غم بھی موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی وہ بھی بتلا دیا ہے، اور غم کیسے منایا وہ بھی منا دیا ہے. ارے جو ہر مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا وہی سچا مومن ہے، وہی سچا مسلمان ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کہا تم مسلمان ہے کہ ہندو ہیں، کہنا جدھر رعایت ہوئے، جدھر جو فائدہ نظر آئے وہ وہی ہوں. نہیں بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی آپ اندازہ کرو، میری بات سنو، یہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے بلایا، پوچھا بھئی تمہارے اندر سے عبداللہ ابن سلام جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے جی اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بڑے عالم دین ہیں، وہ تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. تو سرکار فرمایا وہ تو مسلمان ہو گئے، کہنا وہ جیسا پیڑا بندہ ہی کوئی نہیں. عبداللہ ابن سلام یہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے. یہ بات بڑی توجہ سے سننا، یہودیوں میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. جب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا، اونچی بولو، اور یہ شریعت کے احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل دین وہی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد. یہ 7 چیزیں سارے نبیوں کے اندر مشترک ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کسی نبی کی شریعت میں ہے کہ 2 خدا ہیں؟ نہیں، ہر نبی کی شریعت میں ایک ہی خدا ہے. فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت پر ایمان لانا، یہ سب کی تعلیمات میں مشترک ہے. باقی شرعی احکامات موقع کی مناسبت سے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور میں بڑی آسان سی مثال دے دوں تاکہ سمجھنے میں دقت بھی نہ آئے. انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان، اونچی بولو یار. اب آپ کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی، تو اب ایک مرد ہے ایک عورت ہے. ان کے ہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ سارے بہن بھائی ہوئے نا، تو ان کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ اور کوئی بندہ تھا ہی نہیں. تو ہماری شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز. تو یہ شریعت کے احکامات حلال حرام تبدیل ہوتے رہتے ہیں موقع کی مناسبت سے. تو ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، نہیں کھاتے تھے، اور سرکار کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے.
انہوں نے سوچا یار اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو ہے نہیں، اگر نہیں کھائیں گے تو گناہ گار تو نہیں نا، مثلا ہم اگر اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو گناہ گار تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے ادھر بھی عمل ہو جائے. نہیں سمجھ لگی بات. اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کوئی بات ادھر کی، کوئی ادھر کی، کوئی ادھر کی، کوئی ادھر کی، جو من کو لگے وہ ادھر والی مان لی، جو من کو لگے ادھر والی مان لی. نہیں، اسلام میں داخل ہو تو پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب ہم نے گریبان میں جان کر دیکھنا کیا ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف اپنی مطلب کی چیز جس میں ہمیں فائدہ نظر آئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک مثال دے دوں. یقین جانو مجھے تو دلی طور پر بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، اللہ کرے یہ درد آپ کے دل میں بھی منتقل ہو جائے. یہ آپ کے قریب ہی نا بڑے میاں سرکار کا دربار شریف ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. تو ہمارے ایک محسن تھے، ان کا انتقال ہو گیا. مجھے فون آیا کہ حافظ صاحب آپ کا وہ دوست تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تو ہمارے دل میں خواہش ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں. میں نے کہا بھائی کہاں جنازہ ہے؟ کہنے لگے جی بڑے میاں دربار، بڑے میاں سرکار جو ہے نا بڑے میاں درس. میں کہا کتنے بجے ہوگا؟ کہنے لگے جی ظہر کے بعد ہے. میں نے کہا جی ظہر کتنے بجے ہوتی ہے؟ کہنے لگے جی 1:45 بجے ہوتی ہے. میں نے کہا چلو میں ظہر وہاں پڑھ لوں گا، ظہر کے بعد جنازہ پڑھا دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. یوں سمجھو کہ میں 1:40 پر، یعنی جماعت سے ابھی 5 منٹ رہتے تھے، میں جب وہاں پہنچا تو پبلک مسجد سے باہر آ رہی ہے، بہت پبلک باہر آ رہی ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں کوئی میری تو جماعت رہ گئی، لوگ تو نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں. خیر میں جب اندر گیا تو پتہ چلا ابھی جماعت ہونے والی ہے، یہ وضو کر کے باہر آ رہے ہیں. یہ میں وہ بات بتلا رہا ہوں جو میری ہڈ بھی تھی. ایک ہوتا نا سنی سنائی. یعنی جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے. بستی میں ایک بندہ بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، اور جو اندر جماعت ہونے والی ہے وہ فرض عین ہے، وہ ہم نہیں پڑھے اور ادھر آ گئے ہوئے ہیں. میری اگر بات آپ کو نہیں سمجھ، آپ کو سمجھانا بڑا آسان ہے. یہ ہمارے ساتھ ہی باغیچی میں نماز جنازہ ہوتی ہے. اب عصر کے نماز کے بعد نماز جنازہ ہونی ہے تو ڈیڈ باڈی پہلے لا کے رکھ دیتے ہیں. اب دیکھو اندر عصر کی جماعت ہو رہی ہے، کتنے بندے اندر ہیں اور باہر کتنے کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز جنازہ نہ پڑھو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا بھائی جو فرض کا مقام ہے اس کو اس کا مقام دو، جو فرض کفایہ اس کا مقام اس کو دو، جو واجب ہے اس کو مقام دو، جو مستحب ہے مستحبات کے مقام پہ رکھو. مستحب کو فرض کے برابر مت سمجھو. آج ہم اشال ثواب کی محفل میں ایسے گم ہوتے ہیں، کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، رشتہ دار آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے،
اور نماز غائب ہے. اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت اس بات پہ. ایصال ثواب کے لیے بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ سیال کوٹ میں کوئی بندہ اہم فوت ہو گیا، تو اس کے ایصال ثواب کی محفل میں اہتمام انہوں نے کیا، تو کہنے لگے چلو حافظ صاحب کو بلا لو. یار یوں سمجھو جیسے یہ مسجد ہے نا، اس سے ڈبل جگہ ہوگی جو بندوں سے بھری ہوئی تھی. بندہ کوئی اہم شخصیت تھا، بڑی دنیا آئی ہوئی تھی. اچھا میں نے بیان شروع کر دیا. اتفاقاً عصر کی اذان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ میں نے پبلک سے پوچھا، میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر آپ مجھے بتلا دو تو میں آپ کا بڑا شکر ادا کروں گا. میں نے کہا یہ جو ایصال ثواب کی محفل ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ کہنے لگے جی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ تو مستحبات بھی آتی ہے. اور میں کہا یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ نماز؟ کہنے لگے یہ فرض ہے. میں نے کہا مستحب کے لیے تم اتنی دور سے آ گئے ہو اور فرض نماز ادا نہیں کرتے یار. ایک مستحب کام کے لیے کاروبار بھی چھوڑ رہا ہے، اپنی دکان بھی چھوڑ کے آ رہا ہے، اور فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا رہا. اگر میں غلط ہوں خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو. میرا اپنا ایک دل کیا کہتا ہے، اپنا دل کیا کہتا ہے. ہو سکتا ہے دیکھو نا یار میں اپنی سوچ میں غلط بھی ہوں، اگر میں غلط ہوں گا تو میری اصلاح کر دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں وہ بندہ جو سارا سال مسجد میں نہیں آتا، ان کے گھر میں فوتگی ہو جائے 2-4 دن مسجد میں ضرور آتا ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یار ہمیں ان کے دل پر چوٹ ایسی مارنی چاہیے یہ سزا کے نمازی بن جائے. ہم وہاں بھی چکر چلا جاتے ہیں، جی اس نے 100 قرآن پڑھا ہے یہ سیدھا جنت میں چلا گیا، اتنی مرتبہ یہ پڑھا ہے یہ سیدھا جنت میں چلا گیا. اب جو بیٹھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں بھی مر گیا، میرے بھی پچھلے 100 قرآن پڑھ کے میں نے بخشوا لیں گے، میں نمازہ پڑھنے کی لوڑ ہے. میری اس بات سے کوئی بندہ یہ اندازہ نہ لگائے کہ میں ایصال ثواب کی محفل کا مخالف ہوں. نہیں، میں مخالف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یار یہ ایصال ثواب کی محفل کیا ہے، اس کو یوں سمجھو آپ کا ایک عزیز امریکہ میں ہے، وہ آپ کو 1 کروڑ روپے کا ڈرافٹ بھیجتا ہے، چیک بھیج دیتا ہے، لیکن اس میں سائن غلط ہیں. کیش ہو جائے گا؟ منشی بولو. اس نے بھیج دیا لیکن یہاں کیش، اب ادھر 100 قرآن پڑھ کے بھیج دیا ہے، وہاں چیکنگ لگ جاتی ہے کس نیت سے پڑھا تھا. روٹی دی نیت پڑھیا سی، منہ نک نموز نو پڑھیا سی، وہ احسان اتارنے کے لیے پڑھ رہا تھا یا رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا. وہاں ایلیگیشن لگ جائے تیرا کیش ہی نہ ہو تیرا کیا بنے گا یار. یاد رکھو کمائی وہی جو جیب میں ڈال کے ساتھ لے کے جاؤ، کمائی وہی جو جیب میں ڈال کر ساتھ لے کے جاؤ. چلو ایک سوال میں آپ سے بھی کر لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحیح بات کرو گے. قیامت کے روز سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا کہ ایصال ثواب کا ہوگا؟
اونچی بولو. تو جی پہلے سوال چ پھنس گئے اگلے سوالوں نہ کی بنے گا. میرا یہ حسن ظن ہے, میرا یہ حسن ظن ہے, آپ جتنے بھی بیٹھے ہو سب پڑھے لکھے ہو. کوئی تھوڑا پڑھا ہے, کوئی زیادہ پڑھا ہے, کوئی ایک دو نمازیں رکعت وہ پڑھے جماعتیں, کوئی میٹرک پاس ہوگا, کوئی ایف اے پاس, کوئی بی اے پاس, پڑھے ہوئے ہیں. آپ سب میری اس بات کی تصدیق کرو گے جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں, پہلا سوال صحیح ہو جائے, اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلے چیز اٹک جائے, اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا, چلو میں گیس لگاؤں, آپ بے شک تیاری نہ کرو. آپ کو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا, پتہ نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ, لیکن میرے آقا کا فرمان غلط. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, سرکار کا فرمان غلط. تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا, پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اور اگر میرے دل سے پوچھو, میں ایصال ثواب کا مخالف نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا اصل ایصال ثواب یہ ہے کہ اسی سارے نمازی بن جائیے. کیا بن جائیے؟ اونچی بول دو یار, ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب آپ نے کہہ دیا؟ دیکھو بھائی, ایک بندہ ایصال ثواب کی محفل سجاتا ہے, وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے, آخر میں کیا کریں گے؟ اونچی بولو یار, دعائی کریں گے نا. اور یہ ایصال ثواب کی محفل روز روز کریں گے؟ اونچی بولو نا. اور اگر سارے نمازی بن جائیں تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دوزانو بیٹھ کے کہے گا ربنا اغفر لی. اونچی بولو, ربنا اغفر لی, ربنا اغفر لی. یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے.